رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. محترم حضرات، ہر زمانے میں دشمنان اسلام کی کوشش رہی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اور خصوصاً انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، اور اس سلسلے میں بہت ساری پیش رفت ہوئی، بہت سارے انہوں نے کام کیے، بہت سارے پروجیکٹ تیار کیے، اور اس کے مطابق وہ اب بھی جو ہے اپنی مشن پر گامزن ہے. ان کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے دین سے پھر جائے، اور کسی طرح یہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے، اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ صرف ہو رہی ہے، جتنا پیسہ وہ لگا سکتے ہیں وہ لگا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ دشمنان اسلام کی ترکیبوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی، اور اہم ترین نعمت میں ایک نعمت اولاد ہے، اور اولاد کی نعمت اس شخص سے پوچھئے جو اس نعمت سے محروم ہے. ان کو پتہ ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. ہر چیز بازار سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن اولاد کو بازار میں دستیاب نہیں ہوتی، وہ خریدی نہیں جا سکتی. اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد سے نوازتے ہیں تو پھر ایک عظیم ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ اولیاء اولاد کی صحیح تربیت کرے، دینی خطوط پر ان کی تربیت کی جائے، ان کو اسلام سکھایا جائے، ان کے اسلام کے احکامات سے ان کو واقف کرایا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ تربیت، اچھی تربیت، بہترین تربیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے خمیر میں یہ بات ہے، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر بچے کو پیدائش کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے سامنے جو ہے ایسی حرکتیں نہ کی جائے جس سے وہ چیزوں کو اخذ کرنے لگے اور اپنے دماغ میں بٹھانے لگے، اگر یہ چیزیں بچے کے سامنے نہ کی جائے اور اپنے جو ہے اولاد والدین کو بھی اگر وہ بچہ نہ دیکھے تو پھر آپ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ آگے چل کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ماحول کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں. ماحول جس طرح کا ہوگا، معاشرے میں جس طرح کی جو ہے ہوا ہوگی، اس ہوا کی جو ہے اثر بچوں پر پڑے گا. معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرہ بہتر ہوگا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، محلے کا ماحول اچھا رہے گا تو بچوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اچھی چیزوں کو قبول کرنے لگے گا. خدا نخواستہ اگر ماحول بگڑ گیا، گھر کا ماحول بگڑ گیا، والدین کی تربیت نہ رہی، والدین کے اخلاق بگڑ گئے، والدین میں اسلام کو ماننے کی صلاحیت نہ رہی اور احکامات کے چھوٹنے پر ان کو احساس نہ رہا تو پھر جو ہے یہی بچے اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے ضمن میں ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور بچے یہ مستقبل کے معمار ہیں، مستقبل کے جو ہے یہ ہمارے جو ہے ذمہ دار ہیں، اور مستقبل میں جا کر ہمارے معاشرے کو سنبھالنے والے ہیں، ہمارے معاشرے کو جو ہے صحیح رخ پر ڈالنے والے ہیں. اگر ان کی صحیح تربیت ہو جائے، اگر صحیح تربیت نہ ہوئی تو پھر آگے جا کر معاشرہ تباہ ہو جائے گا، گھر کا ماحول تباہ ہو جائے گا، اور ایک وقفہ آ جائے گا جو صورتیں آج ہم سوشل میڈیا پر اور بہت ساری اخبارات کے ذریعے سے جان رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ واقعہ پیش آ گیا، فلاں جو ہے ملحد ہو گیا، فلاں جو ہے اس نے پٹیشن ڈال دیا ہے عدالت میں
اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اللہ نے اس کو مکمل نظام حیات بنایا، اور ایک شریعت کی اللہ نے اس شریعت کے مطابق ہر انسان کو، ہر مسلمان کو زندگی گزارنا لازم ہے۔ اس کے ایک بھی حکم کو اگر انسان توڑے گا، اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا، اللہ اس سے ضرور پوچھے گا۔ دیکھنے میں تو مسلمان لگتا ہے، لیکن وہ وراثت کا قانون نہیں مانتا، وہ جو ہے وراثت میں جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے، تقسیم کے لحاظ سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے بعد احکامات میں شبہات و شبہات کی مبتلا ہے، تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ حکومت کی فہرست میں مسلمان ہو سکتا ہے، وہ گھر کی فہرست میں مسلمان ہو سکتا ہے، وہ محلے کی فہرست میں مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں جو ہے اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایمان جو ہے وہ غیب پر ہوتا ہے۔ مومنین کی جو صفات بیان کی گئی، متقین کی جو قرآن مجید میں صفات بیان کی گئی، اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب کہتے ہیں بن دیکھی چیز جو ہمارے جو ہے اس میں نہیں آئی ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کیا، اور ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان چیزوں سے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہے کہ جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، برزخ برحق ہے، آخرت برحق ہے۔ یہ سب احوال انسان کے سامنے مرنے کے بعد پیش آنے والے ہیں، تو لہذا مومن وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور غیب کے سلسلے میں اگر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے بچوں کی دینی خطوط پر تربیت کریں، اور تربیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ بچوں کے سامنے ان کے والدین ہیں۔ لہذا بچوں کی صحیح تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو دین کے راستے پر ڈالنا پڑے گا، اسلامی احکامات اپنی زندگی میں ڈالنے ہوں گے، تب جا کر ہمارے جو ہے بچے وہ اسلامی نہج پر ان کی تربیت ہو سکتی ہے، آگے جا کر وہ قوم کی صحیح قیادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائی، اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اپنی زندگی میں احکامات کی پیروی نہیں کی، تو پھر جو ہے یہی بچے آگے جا کر جو ہے ان سے کسی چیز کی امید نہ رکھیے کہ آگے جا کر ہمارے والدین کے لیے یہ جو ہے بہتر جو ہے والدین کے لیے ثابت ہوں گے، اور آگے چل کر ان میں جو ہے اسلام اور دین کی حمیت باقی رہے گی۔ اس طرح کی امید لگانا یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا بنیادی چیز، تین چیزیں ہمیں جو ہے کرنی ضروری ہے۔ ایک تو بنیادی چیز اپنی زندگی کو جو ہے تبدیل کرنا ہے، دوسری چیز اپنے گھر کے ماحول کو دینی خطوط پر لانے کی ضرورت ہے، اپنے ماحول کو گھر کے جو ہے وہ جو ہے دین کا ماحول بنائے، اسلام کی معاشرت کا ماحول بنائے، تب جا کر بچے جو ہے اس ماحول کو قبول کریں گے۔ تیسری جو ہے بچوں کو نصیحت کرنا بھی ضروری ہے، بچوں کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس لیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم، کہ اپنے بچوں کو حکم دو، کس کا حکم دو؟ نماز کا حکم دو۔ جب وہ جو ہے 7 سال کے پہنچ جائیں، 7 سال جب ان کی عمر ہو جائے تو بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا نماز کا حکم کا مطلب ان کو نماز سکھانا ہمارا فرض ہے، ان کو نماز سکھائی جائے۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تصور کر لیجئے، ہم بچوں کو جو ہے نماز کا حکم دیں گے اور نماز نہ پڑھنے پر ماریں گے، اور ہمارے اندر نماز نہیں آئے گی، نماز کے اوقات کی پابندی نہیں آئے گی، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے، بچہ کہاں سے جو ہے جماعت کا لحاظ رکھے گا؟ تصور کیجئے کہ بچے کی کیسے تربیت ہو جائے گی، بچہ کیسے دینی نہج پر آگے بڑھے گا اگر ہم اپنے ماحول کو ہی جو ہے سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ بچوں کو جو ہے قرآن کریم سکھانا ہمارا فرض ہے۔ آج جو معاشرے میں 40 سال 50 سال یا 30 سال عمر کے جو حضرات ہیں وہ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں،
بہت سارے بچے اللہ معاف کرے ان کے بارے میں سننے میں آیا کہ بہت سارے بچے جو ہے قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں شبینہ مکاتب کا نظام ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے ٹیوشن کے جو ہے بہانوں کی وجہ سے بچوں کو اس رخ سے جو ہے دوسرے رخ پر ڈالتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو ٹیوشن نہ دلوائیں. آپ ٹیوشن دلوائیں, اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں, اچھا شہری بنائیں, معاشرے کے لیے اس کو کارآمد بنائیں, مفید سے مفید تر جو ہے اس کو بنائیں, اچھی سے اچھی تعلیم دیں. تعلیم کے بغیر معاشرے کی ترقی نہیں ہو سکتی, قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن اس تعلیم کے بہانے سے اس کو بنیادی تعلیم جس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے, جس کا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے, اس کو ہم محروم کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اللہ ذکر اللہ یطمئن القلوب. دنیا جہاں پریشانی کے عالم میں ہے, بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے, گھر میں پریشانیاں ہیں, ان تمام کا حل اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ کا ذکر, قرآن مجید, اللہ کا ذکر, تحلیل پڑھنا, اللہ کا ذکر, استغفر اللہ پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا, اس کی تسبیح بیان کرنا, اس کی تقدیر بیان کرنا, اس کی تعمیر بیان کرنا, یہ تمام اذکار میں شامل ہے. اب سب سے جو ہے بڑا ذکر جس کو شمار کیا گیا وہ قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید بچے پڑھیں گے تو پھر جو ہے قرآن نور ہے, قرآن کا اثر بچے کے دل پر ہو جائے گا, اور بچے کے دل میں اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے, اور جو ہے اس کے اثرات مرتب ہونے کی وجہ سے بچہ اپنے اثرات کو قبول کرے گا, اور آگے جا کر جو ہے وہ بچہ صحیح جو ہے دین کا رہنما اور دین کا سپاہی بنے گا. تیسری بات آپ لوگوں سے عرض کرنی یہ ہے کہ بچوں کی ضد کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بچہ کوئی ضد کرنے لگتا ہے تو والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں. بچہ کمعقل ہے, بچہ جو ہے وہ صحیح اور جو ہے غلط کو جو ہے پہچان نہیں سکتا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب بچہ ضد کرنے لگتا ہے تو والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بچے کی فرمائشیں پوری ہونے لگتی ہیں, جس سے جو ہے بچہ غلط اثرات کو جو ہے قبول کرنے لگتا ہے. آپ بچے کے سلسلے میں نظر رکھیے کہ بچہ کن کے ساتھ رہتا ہے, بچہ کن کے ساتھ گھومتا ہے, اس کے ساتھی کیسے ہیں, اس کے دوست کیسے ہیں, وہ کس ماحول میں پرورش اس کی ہو رہی ہے, اسکول میں کن کے ساتھ دوستی کرتا ہے, محلے میں کن کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی تو پھر بچہ ان غلط اثرات کو جو ہے قبول کرے گا, اور وہ غلط اثرات ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے گھر کا ماحول جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو لہذا بچے کو ایسی کوئی چیز نہ دیجیے جس میں وہ مشغول ہو کر وہ غلط راستے پر پڑ جائے, جس کو استعمال کر کے اس کے اندر بے راہی آ جائے, جس کو جو ہے لے کر وہ غلط جو ہے توہمات کا شکار ہو جائے, وہ غلط افکار کا شکار ہو جائے, وہ الحاد کا شکار ہو جائے, وہ اسلام کی شبہ و شبہات میں مبتلا ہو جائے. آج یہ چیزیں پورے جو ہے پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے, فلموں کے ذریعے سے, سیریلوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے بچوں میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ اس کے بنیاد پر ایتھیسٹ بن رہے ہیں, ملحد بن رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. اسلام کا تو سرے سے انکار نہ کریں لیکن اس کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں. ایک حکم کا بھی اگر کوئی انکار کرے اسلام کا, وہ خارج عن الاسلام ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو لہذا جو چیزیں بچے ضد کرنے لگے تو پھر جو ہے والدین جو ہے صحیح جو ہے فیصلہ کریں کہ بچے کے حق میں مفید ہے یا بچے کے حق میں جو ہے یہ غیر مفید ہے, نقصان دہ ہے. اگر نقصان دہ ہے تو پھر بچے کو جو ہے سمجھائیے, آپ الگ سے بٹھائیے اور سمجھائیے, محبت کے ساتھ سمجھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں خطبے میں بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بچوں کی تربیت فرمائی. یا معاذ انی اعینک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا استعنت فاستعن باللہ. لمبی حدیث ہے, اس کا جو ہے اشارہ خطبے میں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم کو چند باتیں بتاتا ہوں, چند کلمات ایسے سکھاتا ہوں, چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس سے جو ہے بچے کا ذہن اس طرف ہو گیا. حضرت معاذ کان لگا کر سننے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائی. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. تو پھر جو ہے ہم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اسی نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اگر خود سے نہیں سمجھ رہا ہے تو دوسروں کے ذریعے سے کانوں میں بات ڈالی جا سکتی ہے, دوسروں کی جو ہے اثر کو قبول کر سکتے
جو ہے دوسروں کی جو ہے باتوں میں آ کر وہ غلط چیزوں سے جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اسی غلط چیزوں کی وجہ سے آج جو ہے الحاد کے اور ارتداد کے جو واقعات سامنے ہمارے آ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ والدین نے بچوں کے ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور پھر جو ہے اس ہتھیار ڈالنے کے نتیجے میں بچہ جو ہے بے خوف ہو گیا، اس کے سر پر کسی کا ہاتھ نہ رہا، اس کو اس بات کا احساس نہیں رہا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، ہماری کوئی نگرانی کر رہا ہے، ہماری حرکتوں کو وہ جو ہے ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری حرکتوں پر کسی کی نظر ہے۔ جب بچے پر یہ خوف رہے گا تو بچہ جو ہے اس کی صحیح تربیت ہو جائے گی، وہ ڈر کے مارے جو ہے اچھے اعمال میں لگ جائے گا۔ اگر خوف نہیں ہوگا تو پھر جو ہے بچہ بے راروی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم بچوں کی صحیح دینی اور اسلامی تربیت پر توجہ دیں اور اس سلسلے میں جو کچھ جو ہے ہو سکتا ہے سب سے پہلے بنیاد ان کو نماز سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو جو ہے قرآن سکھائیں اور ان کو جو ہے اچھی اور برے کی تمیز سکھائیں۔ اس کے لیے بنیادی چیز اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سب سے پہلے تبدیلی